کیسے پتہ لگے گا کہ ایک چیز آزمائش ہے یا سزا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہے نا وہ اسی غم سے ہی نہیں نکل پا رہے ہوتے, اسی ڈپریشن سے ہی نکل پا رہے ہوتے, اور بار بار یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے نا یہ کسی میرے عمل کی سزا مل رہی ہے. اور کبھی کبھی پاسٹ کے سنس بھی بہت ہانٹ کرتے ہیں, حالانکہ بندہ ان کی توبہ بھی کر چکا ہوتا ہے, یعنی عمرے کر آیا ہوتا ہے, وہاں جا کے مغفرت اللہ تعالیٰ سے طلب کر آیا ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک دم سے جب وہ ڈاؤنر آتا ہے نا تو بندہ تھوڑا سا شک کرنے لگتا ہے, اگر پتہ نہیں میری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی, کیونکہ یہ جو نیا پرابلم آ گیا مجھے, یہ کہیں وہ پچھلا جو گناہ تھا اس کی تو نہیں اب مجھے سزا مل رہی. سبحان اللہ. تو ہم سب کو آتے ہیں, ٹو بی آنیسٹ, ہم سب انسان ہیں, اور کبھی کبھی یہ ڈاؤنرز آتے ہیں. تو آپ کو بھی کبھی اس طرح کے ڈاؤنرز آئے؟ علی بھائی یہ تو میرے خیال سے پارٹ اینڈ پارسل آف لائف ہے, اور اگر کوئی میرے خیال سے یہ سمجھتا ہے کہ اسی کی زندگی میں شاید کوئی آزمائش آتی ہے اور کسی اور کو آزمایا نہیں جاتا, تو میرے خیال سے یہ آپ کا جو انسان کا پرسیپشن ہے دنیا کا, یہ اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے. اور میں ایک بات اکثر کہتا ہوں کہ ہم نا دنیا کو دار الجزا سمجھ بیٹھتے ہیں, ہم دنیا کو دار الامتحان نہیں کہتے. یعنی the world is a place where we are tested. It's not a place جہاں پہ ٹٹ فار ٹیٹ ہونا ہے. سو یہ بات تو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ دنیا کا مقصد ہی جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا, صحیح بات, کہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا ہے انسانوں کو کہ کون اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ اچھا ہے. اور سورہ بقرہ کا اگر آپ وہ کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی یعنی ایمفیسس کے ساتھ بات کہی ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, کہ ہم نے تمہیں آزمانا ہی آزمانا ہے, چاہے جان کا نقصان ہو, مالوں کا نقصان ہو. سو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ پری ڈیسٹنڈ ہے کہ آزمائش تو ہونی ہے. سو یہ ایک پرسیپشن اگر ہم اپنے دماغ میں سیٹ کر لیں تو یعنی پریشانیوں کا آدھا حل تو یہی ہے. صحیح بات. اور پریشانیاں ظاہری سی بات ہے جس طرح ہر بندے کی زندگی میں آتی ہیں, میری اور آپ کی زندگی میں بھی آتی ہیں, تو میرے خیال سے آگے چل کے ہم کچھ نہ کچھ وہ شیئر بھی کریں گے ضرور. زبردست, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ ایک امام القیم کا کوٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ویسے تو یہ کوٹ ہم سمجھ جائیں نا تو سارا پوڈ کاسٹ جو ہے نا وہ اسی سے کور ہو سکتا ہے. سبحان اللہ. انہوں نے کہا لائف از اے جرنی فرام ون وری ٹو اندر ایکسیپٹ دوز ہو ٹرن ایوری وری انٹو ورشپ. سبحان اللہ. یعنی سبحان اللہ کتنی ڈیپتھ ہے کہ دیکھیں اس میں انہوں نے کوئی وہ سبز باغ میں نہیں دکھائے کہ وریز نہیں آئیں گی, بیڈ آف روزز ان لائف, وریز تو آئیں گی فرام ون وری ٹو اندر. ابھی آپ ایک سے نکلتے ہیں سبحان اللہ, کوئی کچھ اور آ جاتا ہے, لیکن صرف وہ لوگ اچھی زندگی گزار جاتے ہیں, اچھا سروائیو کر جاتے ہیں جو ان وریز کو ورشپ میں, دعا از ورشپ, نماز اپنی بہتر کرنا دیٹ از اوبویسلی پارٹ آف ورشپ, یا اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا, اللہ کے اور قریب ہونا. تو بڑا جاندار کوٹ ہے, بڑا خوبصورت کوٹ ہے کہ ہر وری کو جو ہے نا وہ اس میں جو کنورٹ کرتے ہیں وہی لوگ جو ہے نا وہ ہوتے ہیں. اچھا علی بھائی اس کے اندر نا میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ یہ جو بات ہے نا آزمائشوں سے ریلیٹڈ, میں چاہتا ہوں کہ کچھ نا ڈسکلیمرز اگر ہم ڈسکس کر لیں, اگر آپ کے وہ ذہن میں ہیں, اٹ میکس یور لائف ویری ایزی. جس کے اندر ہم نے پہلی بات تو یہ بھی کی نا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے اٹس اے پلیس آف ٹیسٹ, یہاں پہ آزمائش ہونی ہے. تو اگر آپ بائی ڈیفالٹ اپنی یہ مائنڈ سیٹ ایک بنا لیں گے تو آپ کے لیے مسئلے حل ہو جائیں گے. اور بڑی ایک پیاری بات کسی نے کہی تھی کہ آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ سورہ انشراح کے اندر فرماتے ہیں کہ ان مع العسر یسرا, ہر مصیبت کے ساتھ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ان مع اليسر یسرا, ہر آسانی کے ساتھ مشکل ہے. یعنی ایک پازیٹیو پرسپیکٹیو دیا ہے کہ جو تمہارے پر مشکل آئی ہے نا اس کے بعد آسانی آنی ہے. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہا کہ ہر آسانی کے بعد تمہیں مشکل میں آنی ہے. اس کا ٹرانسلیٹ بعد ہے یا ساتھ ہے, یعنی اس کے ساتھ, یعنی جب مشکل آئے گی اٹ ول بی فالوڈ ود یعنی ایک ایسا پیریڈ بھی آئے گا پھر آپ کے لیے آسانیاں بھی ہوں گی انشاءاللہ. کیونکہ میں نے ایک اسکالر کہتے سنا ہے کہ ساتھ لگی آ رہی ہوتی ہے, وہ اٹیچ ہے نا, ایک کے بعد دوسری, ایک کے بعد دوسری. بالکل. سو ایک یہاں پہ پازیٹیو اسپیکٹ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا ہے. اچھا اس میں نا ابن القیم رحمہ اللہ کی ایک بک ہے ٹرائلز اینڈ ٹریبیولیشنز, بڑی اچھی کتاب ہے, اگر لوگ چاہیں گے پڑھنا تو اس کو بھی پڑھیں. اس کے اندر نا ابن القیم رحمہ اللہ ایک پوائنٹ بڑا ڈسکس کرتے ہیں امپورٹنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیوں آزما رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ بیسیکلی یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ کے حقوق بنتے تھے نا میں نے وہ سارے ادا کر دیے ہیں. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ میرے ساتھ کوئی انجسٹس کر رہا ہے. اور سبحان اللہ اگر آپ غور کریں
کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس طرح ورشپ کر ہی نہیں سکتے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ورشپ کا حق ہے. کون بندہ علی بھائی ہم میں سے کہہ سکتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی ورشپ کا حق ادا کر دیا؟ اس کو سمجھانے کے لیے نا علماء ایک مثال دیتے ہیں. علماء کہتے ہیں کہ آپ عبادات غور کریں, اللہ تعالیٰ نے نا عبادات کے بعد ایک سنت جاری کی ہے کہ تم عبادت کے بعد استغفار کرو. آپ دیکھیں علی بھائی, عبادات کے اندر ون آف دا گریٹسٹ ورشپس جس کے ساتھ جنت کی بشارت ہے وہ حج ہے. حج کے اندر آپ کی نماز, پیسہ خرچ کرنا, روزہ, یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. اللہ حج کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت 199 میں فرماتے ہیں کہ ثم افیدوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ. یہ عرفات سے لوگ واپس جا رہے ہیں, کیا کر کے جا رہے ہیں؟ حج کر کے جا رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں حج کرنے کے بعد توبہ کرو, ان مناسک کے بعد توبہ کرو. یعنی کس چیز کی توبہ کرنی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ استغفار اس چیز کا ہے کہ ہم اللہ کی ورشپ ایسے کر ہی نہیں سکتے جس طرح ورشپ کا حق ہے. آپ نماز دیکھ لیں, سلام پھیرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر, استغفر اللہ, استغفر اللہ, استغفر اللہ. سو یہ دو چیزیں جو ہے نا خاص طور پہ کہ لائف از اے ٹیسٹ اینڈ ہم اللہ کی ورشپ ایسے کر ہی نہیں سکتے کہ جس طرح ورشپ کا حق ہے. تیسرا پوائنٹ بھی میں اس کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں, دیٹ از کہ انسان یہ سمجھ لے میرا جو نالج ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے. اللہ تعالیٰ از آل وائز. یعنی دیکھیں علی بھائی, میرے سامنے اور آپ کے سامنے نا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے کہ میرے اوپر یہ آزمائش آئی تو پتہ نہیں, کیونکہ مجھے فیوچر بھی نہیں پتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں اس کے کانسیکوینسز کیا ہونے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے ساتھ اس کی چیزیں کیا ہوں گی, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں اس آزمائش کا امپیکٹ میرے ارد گرد والوں کے ساتھ بھی کیا ہوگا اور دنیا پہ, سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا پڑ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں نا کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, ہی نوز اینڈ یو ڈو ناٹ نو. سو اسی لیے اگر بندہ یہ مان لے کہ اللہ تعالیٰ آل وائز ہے تو بندہ کبھی اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہی نہ اٹھائے. یعنی اس کو پتا ہوگا میرا رب از آل وائز, ہی نوز وٹ آئی ڈو ناٹ نو. بہت خوبصورت, الحمدللہ. اچھا, یہاں پہ میں ایک اور کانسیپٹ کلیئر کر دوں. کچھ لوگ کرما یا کارما جو ہندوز کا کانسیپٹ ہے, بدھزم میں بھی ایک کانسیپٹ ہے, بہت سے مسلمس بھی اس کو مانتے ہیں, اور مے بی اٹس اے کول تھنگ ٹو بلیو ان بدھسٹ تھنگز ان دس ایج, کیونکہ بدھزم کی بہت سی چیزیں آج کل آپ کو پتہ ہے وہ ہمارے یہ رچ کلاس جو ہے یہ بہت زیادہ فالو کرتی ہے, ایلون مسک اور باقی سارے. اینی وے, تو کرما یا کارما یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ دنیا میں کاز اور افیکٹ, اسٹرکٹلی کاز اور افیکٹ چلتا ہے. یعنی جو آپ اعمال کرو گے یا جو آپ کی انٹینشنز ہوں گی, اگر وہ نیگیٹو انٹینشنز ہوں گی تو نیگیٹو چیزیں ہی آپ کو ملیں گی. دل پہ بیک. ہاں چلیں, یہاں تک تو ہم کہہ سکتے ہیں. یہ تو ہمیں اسلام سے بھی کانسیپٹ ملتا ہے کہ جو آپ جس نیت سے کام کرنے جاؤ گے وہی چیز آپ کو ملے گی. بٹ اسٹرکٹلی یہ کہنا, جیسے آپ نے بھی بہت اچھی بات کی تھی کہ دنیا جو ہے نا یہاں ٹٹ فور ٹیٹ نہیں ہے. یہاں بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیں گے, اور لوگ پھر کویشچن کرتے ہیں نا اکثر کہ جی وہ فلانا بندہ تو جھوٹ بھی بولتا ہے, وہ تو چوری بھی کرتا ہے, وہ تو جو ہے نا وہ نہ نمازیں پڑھتا ہے, وہ تو اللہ کا بہت بڑا نافرمان ہے, پھر بھی اسے ملی جا رہا ہے. تو ویئر از دا کرما؟ یا اس نے بڑا انجسٹس کیا. یا کوئی کہہ سکتا ہے نیتن یاہو جو ہے اس نے اتنے بچے مار دیے, اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا, تو ویئر از دا کارما؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ دیکھیں, ہو سکتا ہے اللہ دنیا میں پنش کر لے, ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نہ کرے اور آخرت میں پورا حساب لے. اور دنیا میں پنشمنٹس کی شکل بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. ضروری نہیں کہ ایک بندہ بالکل ہی اسے ڈسٹروائے, مطلب فزیکلی اسے مار دیا جائے, ڈسٹروائے. بہت سے اور چیزیں ہوتی ہیں. تو کرما جو ہے, کارما, وہ ایگزیکٹلی اسلام اس کا قائل نہیں ہے کہ ایک بندے نے ایک عمل کیا اور فوراً اس کو جو ہے نا وہ رزلٹ مل جائے گا, فوراً اس کی جو ہے نا وہ پکڑ ہو جائے گی. تو یہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ اس میں نا علی بھائی بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ نے فار ایگزامپل نیتن یاہو والی اس طرح کی باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں. اس میں نا میرے خیال سے اگر آپ 2 قرآن کی آیات اٹھائیں نا اس سے آپ کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. علی بھائی دیکھیں, یہ اس دور کے فرعونوں والے کام ہو رہے ہیں جو ہم ارد گرد اپنے دیکھتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو بھی کتنی ڈھیل دی, اس نے کتنے بچے قتل کیے, کیا کیا مظالم ڈھائے بنی اسرائیل پہ, اور اللہ تعالیٰ نے کتنی نشانیاں بھجوائیں. موسیٰ علیہ السلام کو بھجوایا, عصا والا واقعہ ہوا, میجیشنز والا واقعہ ہوا. لیکن سبحان اللہ پھر آپ علی بھائی دیکھیں کہ کس طریقے سے جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی, یہ لوگوں کو دکھانا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہر چیز کے بعد یعنی لوگوں کو وہ نہیں کر رہا, ریکمپنسیٹ نہیں کر رہا. لیکن پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ حتی اذا ادرکہ الغرق, جب فرعون کو سمجھ آ گیا, جب وہ پانی میں ڈوبنے لگا ہے, قال آمنت, اس نے کہا میں ایمان لایا. اور علماء کہتے ہیں آپ غور کریں کہ اس نے یہاں پہ 3 دفعہ کلمہ پڑھا. کہتا ہے آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل, وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود ہی نہیں جس کے اوپر بنی اسرائیل ایمان لے کے آئی ہے. وانا من المسلمین, میں مسلمان ہوتا ہوں جی.
تو اللہ فرماتا ہے الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تو ایمان لے کے آ رہا ہے، جب پہلے تو کیا کیا کرتا رہا. یعنی موت کے جب فرشتے نظر آ گئے تب توبہ کا کیا فائدہ. اور دوسری بات یہ کہ مسلمان کا علی بھائی عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، تم یہ نہ گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ غافل ہے ان لوگوں سے جو کہ ظلم کر رہے ہیں. انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں تو ڈھیل دے رہا ہوں اس دن کے لیے جس دن ان کی آنکھیں خوف کے مارے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے علی بھائی، آپ کبھی غور کریں، یہی جو ایول ہے نا، یہ جو آزمائشیں ہیں، اگر ہمارے کانسیپٹس ایز اے مسلم کلیئر نہیں ہوتے نا، آپ علی بھائی دیکھیں ہمارے دنیا کے اندر جو میجورٹی آف ایتھیسٹ ہیں وہ پرابلم آف ایول ہی کی وجہ سے ایتھیسٹ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا ہے تو اتنا ظلم کیوں ہے. میں کہتا ہوں علی بھائی ایتھیسٹ اپنے آپ کو بڑی پرابلم میں ڈال رہا ہے. کیسے؟ می بینگ اے مسلم، یو بینگ اے مسلم، وی بینگ مسلمس، ہمارے پاس تو بڑا اچھا سولوشن اور پرپز آف لائف ہے. صحیح. کیسے؟ دو سینیریوز ہیں میرے ساتھ علی بھائی. اگر فار ایگزامپل میں کسی کے ساتھ اچھا کرتا ہوں نا اور مجھے اس اچھے کا بدلہ اچھے سے نہیں ملتا تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں علی بھائی. کیوں؟ وی بلیو ان اے ڈے، ہم قیامت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ آنے والا ہے جس دن اللہ تعالیٰ مجھے اس نیکی کی جزا دے دیں گے. اگر آپ یہ ایتھیسٹ کے شوز میں آ کے دیکھیں تو وہ تو بیچارے ڈپریشن سے پاگل ہو جائے گا، یار میں نے خیر کی مجھے کچھ ملا ہی نہیں. اور دوسرا پرسپیکٹیو اگر آپ برائی کا دیکھیں کہ میرے ساتھ اگر کسی نے اللہ نہ کرے ظلم کر دیا، میں پھر بھی کنٹینٹ ہوں کہ اللہ وہ ایک دن آئے گا جس دن تو مجھے بدلہ دے گا. ایتھیسٹ کے ساتھ اگر ظلم ہو جائے وہ بیچارہ کہاں جا کے ٹکر مارے گا. یعنی آپ دیکھیں کہ اسی لیے انبیاء کی پرسنالٹیز کتنی کمپوز تھیں اور کتنے وہ پازیٹیو انڈیویجولس بنے. جیسے یوسف علیہ السلام، ان کا واقعہ دیکھیں، اگر وہ ایک ایسے انسان کے ساتھ ہوا تھا جو کمزور ایمان والا ہے یا جو اللہ نہ کرے ایتھیسٹ ہے، تو اس کا کیا بچتا زندگی میں کہ مطلب مجھے میرے بھائیوں نے مارا، بھائیوں نے مار کے کنویں پھینک دیا، میرا قصور ہی کیا ہے. تو دس از ریئلی پاورفل. سبحان اللہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ایتھیسٹ تو زیادہ پرابلم میں آ جاتا ہے کیونکہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے. اچھا، اس کا بھی جواب اللہ نے قرآن میں دیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے پہ آئے نا فوراً تو ایک بھی انسان زندہ نہ بچے، جاندار کوئی باقی نہ رہے زمین. سبحان اللہ. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ یہ چاہ رہے ہیں بیسکلی یہ پرابلم آف ایول والا جو مسئلہ لاتے ہیں نا، یہ لوگ چاہ یہ رہے ہیں کہ جیسے میں نے کوئی غلط بات کی ہے نا، میری زبان فوراً فریز ہو جائے. یعنی اب چور ہے نا، اس نے چوری کی ہے تو فوراً اس کا جو ہے نا وہ پیرالسس ہو جائے، یا کوئی ظلم کرنے لگ رہا ہے تو فوراً اس کو. تو اللہ نوز بیسٹ کہ کیسے معاملات چل رہے ہیں، سبحان اللہ، اور کیسے اللہ نے مینیج کرنا ہے اور کس کو کتنا ٹائم دینا ہے، کس نے کب توبہ کرنا ہے. سبحان اللہ. میں اکثر اسٹوڈنٹس کو یہ مثال دیتا ہوں، آپ نے جس طرح بات کی نا، میں اسٹوڈنٹس کو مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ امیجن کرو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے ہمارے اوپر. اگر تم ایک دفعہ اپنی نظر کسی غلط چیز پہ اٹھاؤ اور اللہ تعالیٰ تمہاری نظر تم سے چھین لیں تو کیا خوش رہو گے؟ یعنی تو اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بیسیکلی ہمیں آگے چلنے دے رہے ہیں. اور دوسرا بھائی یہاں پہ ایک بات میں ایڈ کروں گا کہ نا مائنڈ سیٹ کا کلیئر ہونا بڑا ضروری ہے ایک لحاظ سے. وہ یہ ہے کہ دیکھیں فار ایگزامپل علی بھائی میرے اور آپ کے اوپر آزمائش اگر آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں. یا تو میرا مائنڈ سیٹ ہو کہ میں کمپلین کرنے لگ جاؤں، یہ کیوں ہو رہا ہے، کب ختم ہوگا، کیا ہے، کیوں ہے. اور دوسرا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں اس پہ راضی ہو جاؤں. اچھا، اگر میں کمپلین کرتا ہوں نا، دس ایڈس ٹو دا پرابلم. یعنی ایک پریشانی کی تکلیف الگ ہے، اس کے اوپر میرا ویل کرنا اور پرابلم کو بڑھائے گا. لیکن اگر میں اس کے اوپر صبر کر لیتا ہوں، اگر میں مائنڈ سیٹ تیار کر لیتا ہوں اپنا، تو میرے لیے اس پریشانی کو انڈیور کرنا آسان ہو جائے گا. صحیح بات.